ریکارڈ موجود ہیں. CDA وہ واحد ادارہ ہے جو ابھی تک کچی آبادیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ باقی صوبوں کے برعکس CDA جو اپنا اکثریت جو ریونیو ہے وہ لینڈ کے ذریعے کماتا ہے. یہ دنیا میں ایک انوکھی اتھارٹی ہے, انوکھی شہری حکومت ہے جو کہ تقریباً 70-75% جو اپنا ریونیو ہے باقی حکومتیں ٹیکسوں سے کماتی ہوتی ہیں اپنا ریونیو, یہ زمین کی خرید و فروخت سے, زمین کو بیچنے سے کماتے ہیں, جو کہ ایک بالکل انسسٹینیبل لینڈ ماڈل ہے, اور جس کے نتیجے میں یہ بالکل بھی ریگولرائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی آبادی کو, کیونکہ ان کے نتیجے میں وہ زمین اتنی قیمتی ہے کہ ہم کیسے رہائش کو کے مسئلے کو حل کر سکیں. آخری بات, یہ ایک بنیادی طور پہ لو انکم ہاؤسنگ کے بحران کا مسئلہ ہے. ہم نے ایک یہاں اسٹڈی کی تھی, ہم یہاں پہ لائے بھی ہوئے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی, پچھلے سال, جس میں ہم نے میپنگ کی تھی اسلام آباد کی کچی آبادیوں کی, اور ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً 25% اسلام آباد کی شہری آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے اسلام آباد شہر کی وہ کچی آبادیوں میں ہے, جن میں اکثریت نان ریگولرائزڈ ہیں, جن کو کوئی مالکانہ حقوق نہیں ہے, جہاں پانی کا نظام نہیں ہے, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں گیس نہیں ہے. اور یہ ریاست کی اور CDA کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک 25 سال میں کوئی بھی لو انکم ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں بنا سکے, کوئی بھی لوگ کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر سکے. اور اس کی ایک اچھی مثال ہے جو نیلور ہائٹس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت آج سے 5 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا کم آمدن والے شہریوں کے لیے, اور وہ پروجیکٹ آج تک ختم نہیں ہو پایا, وہ خالی پڑا ہوا ہے, وہاں کھنڈر بنا ہوا ہے. CDA اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے درمیان ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ یہ کس کا ہے. اور یہ شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی زمین جو آپ نے لو انکم ہاؤسنگ کے لیے بنائی وہ خالی پڑی ہے, اور یہاں پہ آپ ہزاروں گھرانوں کو کہہ رہے ہو کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی زمین نہیں ہے ہمارے پاس, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو یہ ایک سراسر نہ صرف ایک زیادتی ہے, نہ صرف ظلم ہے, نہ صرف غیر قانونی ہے, بلکہ ایک بہت بڑا پالیسی فیلئر بھی ہے. تو اس لیے ہم آج آئے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. یہاں پہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں, ہم CDA کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کوئی دور رس حل نکالنے کے لیے, کہ کسی طرح باقی صوبوں کی طرح, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ امریکہ یا اسکینڈینیویا کی طرح بن جائیں, باقی صوبوں کی طرح پاکستان کے اندر جس طرح ریگولرائزیشن ہوئی ہے آبادیوں کی, یہاں بھی کریں. جہاں نہیں ہو سکتی وہاں پہ آپ کہیں متبادل جگہ دیں جہاں لوگ اپنے گھر بنا سکیں ود ان اسلام آباد کے مضافات میں یا اسلام آباد کے اندر. تو یہ ہماری بنیادی گزارشات ہیں آج, اور میں اب چاہوں گا کہ ہماری جو آئے بھی ہیں ساتھ HRCP سے وہ بھی بات کریں. بہت شکریہ آپ کی خیالات کا, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی ریسرچ پیش کی, آپ کا بڑا کام ہے اس کے حوالے سے. میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر شعیب شٹر صاحب کو, آپ چیئرمین ڈیولپمنٹ کمیشن کے, اور میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کچی آبادیوں کا مسئلہ ہے, اس سے پہلے بھی ریلیجس منورٹیز کے جتنے مسئلے ہیں, جب بھی شعیب شٹر صاحب تک کوئی بات جاتی ہے تو اس کی ضرور میرے خیال میں کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ 100% کیسز جو میں لے کے گیا ہوں بات کی ہے تو ان کی ضرور دادرسی کراتے ہیں. اور خاص طور پہ اس پہ میں ضرور کو کہنا چاہوں گا کہ جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے اسی دن CDA چیئرمین کو فون کیا, IG اسلام آباد کو فون کیا, اور وہ پھر ان کے سامنے ڈینائل میں چلے گئے. مطلب تھینک یو شٹر صاحب بعد میں بات بھی کریں گے, بتائیں گے بھی, بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہمارے درمیان ڈاکٹر فرزانہ باری ہیں, ویسے تو ان کے تعارف کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں, اور تعارف بھی بہت زیادہ ہیں, عوامی بچت پارٹی بھی ہے اور عورت مارچ کو بھی لیڈ کرتی ہیں. جو سب سے بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی طبقات کے ساتھ کھڑی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو, آپ بات کریں. السلام علیکم جی. میں بہت مختصری بات کرنا چاہوں گی کیونکہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے ہمارے نے آپ کو بتا دی. سب سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن کا بہت زیادہ مشکور ہے کہ وہ انہوں نے یہ ہمارا سب کو اکٹھا کیا ہے, اور یہاں پہ آلریڈی جس طرح ہمارے نے بتایا کہ کچی آبادیوں کا الائنس بنا ہوا ہے, اور اس شہر میں بہت عرصے سے, بہت دہائیوں سے جو ہے وہ ایک سٹرگل ہو رہی ہے کہ کیونکہ شہر جس طرح سے بنایا گیا تھا, کیونکہ مسئلہ تو وہی ہے کہ نہ صرف یہ بیڈ گورننس کا ہے, جس طرح سے اربن پلاننگ ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اگر شہر بن رہا ہے تو شہر میں جو ورکنگ کلاس ہوگی, جو کام کرنے, جو لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ان کے لیے ضرورت تھی, اس کو تو پلان کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ شروع میں تو یہ تھا کہ جب شہر بن رہا تھا
تھا تو لوگ جیسے کنسٹرکشن ورکرز آ رہے تھے, یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں, بلکہ کل ہم جب بات کر رہے تھے خاص طور پہ افغان اور کرسچن لوگ وہ اس طرح سے بھی آنا شروع ہوئے ہیں یہاں پہ, کیونکہ دوسرے شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, پنجاب سے بہت زیادہ مطلب آئے دن جو کرسچن کالونیز ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی لوگ جو ہے اس کے پیچھے ایک سوشل وجوہات بھی ہیں کہ لوگ کیوں آتے ہیں. اسی طرح افغان جو کمیونٹی ہے پشاور کے اندر جب ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تو لوگوں نے اسلام آباد کی طرف آنا شروع کیا ہے. تو یہ شہر جو ہے یہ بلانگ کرتا ہے تمام جو اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں, اور بیسیکلی تو ریاست کا ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ حد پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بات کہنا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کسی کے کان پہ جوں تو رینگنی نہیں ہے اور پچھلے 70 سال سے نہیں رینگ رہی ہے, کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن ریاست تو ہماری یہ نہیں ہے. کنزیکٹیولی جتنی بھی آپ دیکھیں الیکٹڈ رجیمز آئے ہیں یا یہاں پہ مارشل لاز آئے ہیں, کسی نے بھی یہاں پہ جو اسلام آباد میں شہریوں کے رہائش کا ایشو ہے, اور یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہیں, 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں اسلام آباد میں جو ہیں وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, لیکن کسی کو اتنی ہمت جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ سی ڈی اے کا, جس طرح عمار نے کہا کہ سی ڈی اے کا پرائمریلی مقصد یہی ہے کہ زمینیں جو ان کے لیے, اور یہ زمینیں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ اب تو کوئی یہ جو ہماری گرین بیلٹس ہے اس کو بھی نہیں وہ چھوڑ رہے ہیں, مغلا ہلز جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے, اس کو بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. تو انہوں نے ہر صورت یہاں سے یہ جو ہے کچی آبادیوں کو اٹھانا ہے, اور بڑے عرصے سے ہماری یہ اسٹرگل ہے. لیکن اس کے باوجود مطلب جب یہ کچی آبادیوں کے اوپر لوگ یہ سی ڈی اے والے آتے ہیں, ان کے بلڈوزرز کے سامنے مطلب لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں. عوامی ورکرز پارٹی کا اس میں بہت پرانا کام ہے, ان کے ایکٹیوسٹ سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. وقتی طور پہ مسئلہ اگر ٹل بھی جاتا ہے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بلڈوزرز لے کے آ جاتے ہیں, اور یہاں کے جو کچی آبادیوں کے مکین ہیں وہ مسلسل ایک احساس سے جو ہے محرومی میں اور ایک خوف کا شکار ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ سائیکولوجیکل, خاص طور پہ خواتین سے اگر آپ ملیں ان آبادیوں میں تو وہ بہت زیادہ جو ہے مینٹل سٹریس کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ بچے ہیں, گھر بار لوگوں نے بنایا ہوتا ہے. تو اب کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈس تو کب سے کر رہے ہیں, اور کیا یہ ڈیمانڈ ابھی بھی اس پریس کانفرنس کے بعد کیا کسی کے اوپر کوئی اس کا کوئی اثر ہوگا؟ سی ڈی اے کے پاس ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ جا کے ان سے بات چیت ہوئی ہے. پرسنلی تو میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے, اور اس کا حل بھی پولیٹیکل ہی ہو سکتا ہے, اور وہ حل جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کے پاس ہے. جو کچی آبادیوں کے مکین ہیں وہی اس کا حل نکال سکتے ہیں, اور ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ان کی عددی اکثریت ہے. اگر 5 لاکھ 6 لاکھ لوگوں میں سے اگر 1 لاکھ لوگ بھی متحد ہو کے سڑک پہ نکل آئیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی حکومت کی پھر یہ اتنی جرت نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اسلام آباد میں نہیں رہنے دیں گے, میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ یہ زمینیں ان کے لیے بڑی قیمتی ہیں, وہ آپ کو یہ زمینوں پہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن کم از کم کم از کم ری سیٹلمنٹ کی طرف وہ جا سکتے ہیں. جو متبادل زمینیں جیسے علی پور فراج میں انہوں نے دی تھی, لوگوں کو سیٹل کیا تھا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ متحد ہو جائیں اور پھر ان سے ہم ری سیٹلمنٹ کی بھی پہلے ظاہر ڈیمانڈ یہی ہے کہ ریگولرائز کریں. اگر ریگولرائز نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ری سیٹل کریں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ وہ ہمیں جو ہے کمپنسیشن بھی ہو اور مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں. باقی اتھارٹیز تو ظاہر ہے آپ دیکھیں سندھ میں بھی بنی ہے, لیکن وہاں پہ بھی 60 سے 70% لوگ جو ہیں سندھ میں شہر کے اندر, کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک عذاب ہے. تو یہ اتھارٹیز بھی بن جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ہے جو کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے کہ مسلسل آپ دیکھیں کہ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائیگریشن بھی ہو رہی ہے, دوسرے مسائل بھی ہیں. تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گی. جی زیادہ ہے. پہلے تو ملک رحیم عواد صاحب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں, بڑے ہوئے بہت پیارے انسان ہیں اور وکیل ہیں, بہت
ہمارے HFCP کے سیکرٹری جنرل بھی سامنے آڈینس میں بیٹھے ہیں, فتح بابر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اور بھی بہت سارے سینئرز بیٹھے ہیں. آپ سب کا سر بہت شکریہ, کیونکہ اسٹیج پہ چیئرز اور جہاں پہ جگہ کام ہے تو اس لیے ہم نے اس طرح سے انتظام کیا. اب میں اقتصاد سے ریکویسٹ کروں گا ذرا اقتصاد سے بات کی جائے اور ریپوٹیشن نہ ہو. تو دشان کامریڈ سے میری درخواست ہے کیونکہ آپ کی بھی بڑی گریپ ہے اس پہ ایشو پہ. جب تک آپ مائک آتے ہیں میں آپ کو ایک شعر آپ کو نظر کرتا ہوں. ڈاکٹر بشیر بدر کہتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, اور تم درد نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بہت شکریہ. آپ نے ایک شعر سنایا تو میں بھی اس شعر میں اور اس ملک کے حالات پہ کچھ اشعار سناؤں گا. گونگے بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائے, بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائے, پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائے, چوروں چکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سمان, یہ ہے پاکستان تمہارا, یہ ہے پاکستان. نوٹوں کی پٹری پہ چلتی ہے ووٹوں کی ریل, BA پاس ملے چپڑاسی منتری چوتھی پھیل, یہ ہے پاکستان تمہارا, یہ ہے پاکستان. تو یہاں پہ ساتھیوں نے بہت ساری باتیں تو کر لی ہیں, کچھ بہت اہم باتیں ہیں کہ جیسے یہاں پہ سپریم کورٹ کے ہمارے کیس کا حوالہ آیا کہ عاصم سجاد ورسز فیڈریشن. یہ ایک رپورٹ ہے جو آج سے چند دن پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جب یہ کیس سنا گیا تو CDA نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے, اور اس رپورٹ میں انہوں نے بڑے دھڑلے سے جو ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو واضح ڈائریکشنز تھی, ہمارے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے جو لاسٹ آرڈر تھا اس میں 2 واضح ڈائریکشنز دی تھی. ایک ڈائریکشن تو یہ تھی کہ جب تک یہ جو آبادیاں بنی ہیں 24 اگست 2015 جب یہ آرڈر نکلا تھا, اس وقت جو آبادی جہاں پہ اسٹیبلش ہے CDA ان کو نہیں گرا سکتی. اور ساتھ ہی دوسرا آرڈر یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے CDA گراتی ہے تو وہ کورٹ سے رجوع کرے گی, اور کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ ان لوگوں کو متبادل جگہ دے کر وہ پھر اس آبادی کو وہاں سے خالی کرا سکتی ہے. لیکن CDA پچھلے چند سالوں سے بالخصوص اس آرڈر کی بالکل وائلیشن کر رہی ہے. اور یہ رپورٹ جو انہوں نے جمع بھی کرائی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں, اس میں بھی انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے باقاعدہ. یہاں پہ وہ CDA فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ سے اجازت مانگتی ہے کہ وہ اس اسٹے کو ختم کرے تاکہ ہم آبادیاں گرائیں. یہ کتنا دوگلا پن ہے CDA کا کہ ایک طرف وہ آبادیوں کو گرا رہے ہیں, ایک طرف سے وہ جا کے آبادیوں کو نوٹسز دے رہے ہیں, اور دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹے آرڈر ہٹائیں. وہ اسٹے آرڈر کی جو توہین ہو رہی ہے, تو ہم عدالت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ سو موٹو کیوں نہیں لیتے, آپ کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے. جہاں پہ آپ عام لوگوں کے اوپر جو کنٹمپٹ لگاتے ہیں, آپ CDA کے چیئرمین کے اوپر, CDA انفورسمنٹ کے اوپر کنٹمپٹ کیوں نہیں لگاتے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جو آرڈرز کی جو وائلیشن کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں, مختلف آبادیوں سے یہاں آئی ہیں مائیں بہنیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سو نہیں پاتے راتوں کو. ہم ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے آپ سنیں کہ یہ سو نہیں پاتی, کیونکہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب CDA آئے گی, کب CDA کا بلڈوزر ان کے گھروں کو توڑے گا. ان کے بچے, آپ آبادیوں میں جائیں تو ان کے بچے جو ہیں باہر سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں, اور جو بھی جاتے ہیں وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ہماری چھت تو نہیں گرائی جائے گی, ہمیں یہاں سے نکالا تو نہیں جائے گا, ہم کہاں جائیں گے. آپ مسلم کالونی کے لوگوں سے پوچھیں کہ جب ان کے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ بچے صبح سکول گئے اور شام کو واپس آئے تو ان کے گھر ملیامیٹ کر دیے گئے تھے, ان کے ذہنوں پہ, ان بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا. آپ ابھی G7 میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے یہ گھر بنائے ہیں. ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے قرضے لے کے مائکرو فائننس بینک سے یہ گھر بنائے تھے, اور آج جب ان کو نوٹس ملا ہے تو ان بینکوں کی وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کے نمائندے کی لوگوں سے کہ آپ قرضہ واپس کریں. ان بینکوں سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ان کو قرضے دیے تھے تو آج جب ان پہ برا وقت آیا تو آپ ان کے گھروں کے باہر بالکل پولیس بن کے کھڑے ہیں کہ آپ پہلے ہمارا قرضہ دیں بھلے آپ کی چھت گر جائے. تو یہ بہت سارے سوالات تھے اس نظام کے اوپر اور یہاں کے حکمرانوں کے اوپر. اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ جتنے بھی آبادی کے لوگ بیٹھے, علامہ اقبال کالونی کے مکین بیٹھے, آپ ان کا شناختی کارڈ اٹھا کے دیکھیں. ان کے شناختی کارڈ پہ ایڈریس دیا ہوا ہے آپ نے علامہ اقبال کالونی G7, آپ نے H9 رمشا کالونی H9 ان کو ایڈریس دیا ہوا ہے. تو کیا آپ صرف ان کو ووٹ کی حد تک اس ملک کا شہری سمجھتے ہیں؟ جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو آپ ان کو بالکل کہتے ہیں, آپ ان کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے ہیں. اور اس پالیسی کے مطابق انہوں نے جو ریگولرائز کچی آبادیاں ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے
کہ جو 2002 کے سے بعد میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو گرائیں گے. اور انہوں نے یہ جو پالیسی بنائی ہے بیسیکلی اس کا نام انہوں نے دیا ہے کہ ہم کچی آبادیوں کو اپ گریڈ کریں گے. ابھی اس وقت حالت یہ ہے کہ جہاں پہ جن ریگولرائز آبادیوں میں انہوں نے کوئی سہولیات بھی دی ہیں تو کمرشل میٹر ان کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں. ایک کمرہ اور ایک واش روم اور ایک کچن کا ان کا بل 50 سے 60 ہزار آتا ہے. یہ سی ڈی اے ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے اور اوپر سے جا کے سی ڈی اے ان کو غیر قانونی کہتی ہے. ابھی جیسے عمار نے بھی یہاں پہ بتایا کہ 5 سے 6 لاکھ لوگ، آپ 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو غیر قانونی کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے اس ملک کا شناختی کارڈ دیا ہے، جن کے ووٹ سے آپ اس ملک کے اقتدار میں آتے ہیں، ایوانوں میں جاتے ہیں، اور جب ان کو کچھ دینے کی بات آتی ہے تو آپ ان کے بنائے ہوئے گھر ان سے چھین رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. تو اس پریس کانفرنس کی وساعت سے ہم تمام لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان آبادی والوں کے ساتھ کھڑے رہیں. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس شہر کا نظام چلاتے ہیں. ان میں سے بیشتر سی ڈی اے کے ملازم ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ آپ کے دفاتر میں کام کرتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، ان میں بیشتر لوگ آپ کے گھروں میں آ کے آپ کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، آپ کے گھروں کو سنبھالتے ہیں، تب جا کے یہ شہر چلتا ہے. اگر ان لوگوں کو اس شہر سے نکال دیں آپ تو اس شہر کے پیچھے جو یہاں پہ مچھر اور گند اور غلاظت کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں انسان کے رہنے کے قابل یہ شہر نہیں ہے. تو شکریہ. نشان کی بہت اچھی ریسرچ ہے، کامریڈ کی بہت اچھی ریسرچ ہے نشان کی، اور ان کا مضمون بھی ہے، متشکر بھی ہے کہ عمل مرکز پارٹی شاید پہلے لوگوں میں سے جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی اور جو کمیونٹی کے ساتھ مسلسل کھڑے ہیں. میں دوبارہ یہ کہوں گا ہمارے پاس یہ مسلم قانونی بڑی امام سے، کیونکہ ہم کوئی سیمینار نہیں کر رہے، پریس کانفرنس ہے، اور ہم نے سب سے پہلے یہاں سے جب بات شروع کی تو مسلم قانونی کا کہہ کے شروع کی ہے. ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑی مختصر تھوڑی گل کرو. سیما بی بی ہے، بہرا آبادی سے آئی ہیں. میں چاہوں گا کہ تسی 2-3 منٹ نکال کرو السلام علیکم جی. ہم کچی بستی سے آئے ہیں تو جھگی ہماری کچی بستی ہے، گرا دیتے ہیں، بلڈوزر پھیر دیتے ہیں، تو لوگوں کے گھروں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، کام سے آتے ہیں تو آگے ہمارے گھر گرے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ساتھ بہت ظلم زیادتی کر رہے ہیں حکومت. یہ تو ہمارے لوگ کو کچھ جگہ کدھر سے دیں، تھوڑی سی تو دیں نا جدھر بچے لے کے بیٹھ جائیں. تو باہر سے آتی ہے وہ بھی جھگیوں میں آتی ہے. تو ہم غریب بندے یہ چاہتے ہیں سب لوگ، نہ کس کے پاس گیس ہے نہ کوئی بجلی، ہم لوگ ویسے بچے کا روزی کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے بچے آئے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنے کی حکومت دے رہی ہے. تو جس ٹائم لوگ جاتے ہیں کام میں، کام بھی نہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں تو گھر میں ہمارے سارے بلڈوزر کے ساتھ 4 پائیں بھی توڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کچی بستی والے ہمارے کچھ جگہ کدھر دے دیں. غریب لوگ ہیں ہمارے، پیچھے بھی لوگ کوئی گھر نہیں ہے. تو ہم اسلام آباد، بچپن ہمارا اسلام آباد کا ہی ہے، کسی نے ہمارے کو جگہ نہیں دی ہے. میں بچپن سے یہ دیکھتی ہوں، کبھی ہماری جھگیاں ادھر گرا دیتے ہیں کچی بستی، کبھی ادھر گرا دیتے ہیں. جب ان کے ووٹ آتے ہیں تو بستیاں میں آ جاتے ہیں، ہمارے کو ووٹ دیں، ہم آپ غریبوں کے لیے خیال کریں گے، کوئی آپ کے لیے جگہ دیں گے، آپ کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے. جس ٹائم یہ حکومت جیت جاتی ہے تو ہمارے غریبوں کو دھکے مار دیتی ہے. بہت شکریہ، بہت افسوس کی بات ہے. ایسے ہی ہمارے ساتھ علامہ اقبال قانونی سے چودھری فیاض ہیں، یہ بھی وہاں کے لوکل باشندے ہیں اور یہ بھی عوامی مرکز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو چودھری صاحب آپ سے بھی میری درخواست یہی ہے کہ ذرا بات دہرائیے گا. جی السلام دوستو، میری طرف سے سب کو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عوامی ورکرز پارٹی کا، اور دوسرا میڈیا والے جو دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج تقریباً 18-20 دن ہو گئے ہیں کہ کچی آبادی میں جو سی ڈی اے نے حلہ بولا ہے، بغیر بتائے، بغیر کسی نوٹس دیے ہوئے، بس وائس میسیج چھوڑتے ہیں، آتے ہیں تو بھئی آپ اپنا 2 دن میں سامان اٹھا لیں اور یہاں سے رفع دفع ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ 18 دن سے بہت پریشان ہیں، دکھ میں ہیں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں، وہ سب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتائیں ہم آگے کیا کریں، ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں بار بار آ کے دھمکا رہے ہیں کہ آپ اپنا سامان اٹھائیں ورنہ ہم آپ کو
यहाँ से आपका घर गिरा देंगे और आपका सामान और आपको यहाँ से निकालेंगे हर सूरत में। तो आज 18 दिन हो गए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अदारों से कि भाई खुदारा कोई खुदा का खौफ खाएं और हमारे इन गरीबों पर रहम करें, क्योंकि ये 25 साल से जब से आबादी आबाद हुई है तो ये उस वक़्त भी अदारे इधर ही थे, ठीक है, CDA का महकमा भी इधर ही था, तो उस वक़्त किसी ने रोक थाम नहीं की, ठीक है। तो अब जब लोगों ने अपना पैसे इकट्ठे करके बहुत मुश्किल से अपना घर बनाया और एक टाइम गुज़र गया है, 25 साल हो गए हैं, तो अब इनको याद आया कि भाई हम ये कच्ची आबादी को हटाएंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये गरीब लोग हैं, ये कोई जालिम लोग नहीं हैं या मुहाजिर नहीं है कि कहीं से उठ के आए हैं तो इनको एकदम से हटा दिया जाएगा। मेरी सिर्फ आले हुक्मरानों से अपील है, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यार ये गरीब लोग 25 साल से बैठे हैं तो इनके लिए मुतबादल या कोई जगह प्रोवाइड की जाए। देखें बड़े बड़े टाउन बन रहे हैं, सोसाइटियाँ बन रही हैं, भाई उनके लिए सारे प्लान हैं इनके पास, तो ये क्या ये गरीब लोग जो कच्ची आबादी के रहने वाले हैं इनके लिए कोई प्लान नहीं है? क्या इनके पास पैसा नहीं है, कोई प्लान नहीं है? और भाई ये गरीब लोग हैं, इनके पास मुश्किल से ये अपना खाना खा सकते हैं, छोटे छोटे बट्टे हैं, शुरू से लेके पाकिस्तान में अक़लियत के साथ जो जुल्म ज़्यादती ये मुसलसल चल रहा है। अक्सर हमारे लीडरान बोलते हैं कि भाई हम बड़े अमन सुकून में रह रहे हैं, हम अमन सुकून में नहीं है। हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी टार्चर हैं, वो भी पढ़ाई नहीं कर पाते, क्या करें, वो सफाई का काम करते हैं, वो सफाई भी जो काम है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी ठेकेदारी निज़ाम कर दिया है, किधर जाए? ना कोई सरकारी क्वार्टर मिलता है कि भाई इनको वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, कोई सहूलत नहीं है इनको। तो मेरी आला हुक्मरानों से अपील है, खुदारा अभी जो कच्ची आबादियों का आपने मसला उठाया हुआ है कि भाई इसको हटा देंगे, इस पे मेरे बाकी लोगों पे जो भी जितनी भी तंजीमें हैं वो कच्ची आबादी वालों का साथ दें और इनके साथ खड़े हों ताकि ये मजबूत लोग हों, क्योंकि अभी तो लोग बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रोज़ का काम करके अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वो बेचारे परेशान हैं, CDA ना आ जाए, घर ना गिर जाए, वो जाते ही नहीं है। अब मैं बताएं ना हम क्या करें? मैं भी उसी कच्ची आबादी का, इलामा इकबाल कॉलोनी का, बाकी आबादियों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार हमारी लोगों की मदद करें, और बाकी जो जितने भी अहदेदारान हैं, हमारी पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जैसे हमारे साथ खड़े होते थे अब भी आप साथ खड़े हैं और पूरी हमारे साथ आप कोऑपरेट करें और हमारे साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। माइक बंद कर दें निशान भाई जरा, चटल साहब को, क्योंकि मैं बात करने लगा हूँ तो चटल साहब का नाम भी वैसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। माइक खोल लें आप। मेरा माइक तो खुला हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही, तो उस पर पीछे से मसला होगा। फिर दूसरा बंद कर देना है। मैं बहुत सेटल साहब का बहुत तहे दिल से सर, आप मीडिया के दोस्त कह रहे थे आप इस तरफ आ जाए। मैं सेटल साहब से जरूर ये बात उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि इसमें तो नॉलेज में है, जिस तरह से बोला कि आप बहुत सारे लोगों की दादरसी करते हैं। पीछे जो एक बच्चा खत्म हुआ था उसकी भी केस खुद देख रहे हैं, जिसका लैंड लॉर्ड उसको मार दिया था। तो सर वो लोग जब गुजरा वाला बोला ही, मैंने अपने आर्टिकल में भी आगे में छपा, उस पर लिखा है कि वो लोग जो वहाँ से सर वो अपने आप को गैर महफूज समझते हुए एक बड़े उसमें आने की कोशिश करते हैं शहर में, जहाँ पे उनकी दादरसी हो जाएगी, आवाज़ उठा लेगा। तो सर जहाँ पे भी जब आते हैं तो उनके साथ वही सलूक होता है, उनको उठा दिया जाता है, फिर दर बदर होने का, जैसे वो चौल साहब भी कह रहे थे। तो सर आपसे तो खास है कि इस पर बात भी करें, और ये यकीन माने चौल साहब के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, और जैसे आप नहीं सोते हम लोग भी आपके साथ वैसे ही जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। ओवर टू जो सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात पे माजरत हूँ कि लेट पहुँचने की। असल में हुआ यह है कि मैं तो कोई 2:45 बजे का बैठा उधर फ़ोन मिला रहा था ऑर्गेनाइज़र से कि भाई बताएं हम किस वक्त आ जाएं, आप रेडी हैं नहीं हैं। तो
لیکن انفارچونیٹلی کوئی جواب نہیں ملا. اور پھر ایک صاحب کو کہا کہ بھئی آپ پتہ کریں وہاں کلب میں کیا پوزیشن ہے, کوئی ہے یا جگہ ہی بدل گئی ہے یا کیا معاملہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کچھ دیر کے بعد بتایا کہ نہیں ادھر ایکٹیویٹی تو چل رہی ہے. تو پھر ادھر ہم آ گئے ہیں, لیکن میری طرف سے بہت بہت معذرت. اور میں ساتھ ہی یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے پرانے دوست ہیں ہمارے ڈاکٹر رحیم اوان صاحب, اور ان کو اس لیے میں نے تکلیف دی کہ آپ بھی ساتھ چلیں, کہ کوئی لیگل ایشوز جو ہوں گے ان پہ آپ زیادہ آپ کی گرپ بھی ہے. اور موسٹ امپارٹنٹلی یہ ہے کہ جب یہ کیس کچی آبادی والا 2015 سے آنورڈ 2018 تک ایٹ لیسٹ اس وقت کی سپریم کورٹ میں چلا, تو اس وقت ڈاکٹر رحیم اوان صاحب جو ہیں یہ جو لینڈ جسٹس کمیشن ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو کچھ امپارٹنٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کی اس وقت بھی تھی. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ جو اس وقت کی سچویشن بنی ہوئی ہے, فرسٹ آف آل وی آل ایگری کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ آل آف اے سڈن کوئی بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں, کیونکہ اس طرح سے کوئی نکلتا نہیں ہے. اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں سب کے, چاہے وہ مائنارٹیز سے ہیں یا ادروائز ہیں. تو پچھلی پروسیڈنگز جو تھیں سپریم کورٹ میں, ان میں بھی یہ بات ایکسیپٹ کی گئی ہے کہ اگر ان کو نکالنا بہت ضروری سمجھا جائے تو تب بھی ان کو الٹرنیٹ جگہ دی جائے. ادروائز آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نکلو بھائی یہاں سے اور باہر جا کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ. دنیا میں کوئی نہ اس طرح کا کوئی لا ہے, نہ اس طرح کی کوئی پریکٹس ہے. تو اب میرے اپنے خیال میں تو جتنی لیگل ایفرٹ ہو سکتی ہے اس وقت وہ اسی پہ فوکسڈ ہونی چاہیے کہ جو 2018 تک سپریم کورٹ نے ڈیسیژنز لیے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور اس سے یہ آپ کے جو مسائل بنے ہیں آئی ایم شیور کہ ان کا وے آؤٹ نکل سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی زیادہ کوئی ایجیٹیشن کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو شاید اس میں مشکلات زیادہ ہوں, اور گورنمنٹس بھی, اور ہمیں زیادہ فوکس اسی پہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں آلریڈی کیا فیصلے ہوئے ہیں. اور ہمارے حق میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے کم از کم 4 یا 5 آرٹیکلز جو ہیں وہ اسی پہ فوکسڈ ہیں کہ کیا رائٹس ہیں مائنارٹیز کے. آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 14 ہے, 25 ہے, 38 ہے, اور پھر 38D جو ہے وہ تو اسپیسیفکلی مینشن کرتا ہے اسی بات کو کہ مائنارٹیز کو جو ہاؤسنگ ہے فیسلٹی وہ پرووائڈ کی جائے. تو میرا خیال میں کیس ہمارا جو ہے کافی مضبوط ہے, اور آپ سارے جو صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اب سب اسی کو سپورٹ دینے کے لیے ظاہر ہے یہاں آئے ہیں. تو میں
डॉक्टर रहीम अवान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी हमें इस सिलसिले में गाइडेंस दें। हाँ, कि वो गाइडेंस दें कि भाई जिस पोजीशन में हम हैं इसको लेके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मेरी अपनी जो नाक़िस राय है वो यही है कि हमें जिस जगह पे उस वक़्त केस रुका था वहाँ से इसको आगे चलाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर है हमें जो लीगल माइंड्स हैं वही ज़्यादा गाइड करेंगे। तो वंस अगेन मैं लेट पहुंचने पे माजरत, लेकिन उसमें कसूर मेरा नहीं है इतना, सबसे ज़्यादा तो तारिक का है कि ही शुड हैव स्टेड इन टच। नहीं तो वो मुझे तो नहीं पता उधर बैठे हुए ना कि सिग्नल्स हैं कि नहीं है, वो तो जिनके पास नहीं है उनको अल्टरनेट कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए था। हमने तो फिर भी किसी से पूछा के तो पता किया तो पता चला कि जी हाँ लोग पहुंच गए। तो बहरहाल माय अपॉलॉजीज, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपका हमेशा शकील बल्कि आप ममनून है सर, आप हमेशा कम्युनिटी की बात करते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा और इसके लिए भी यकीनन मैं ही मालूम पाऊँ क्योंकि मेरे ये सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और मैं स्टेज पे भी एकदम से इसके लिए मैं तो सिर्फ सवाल जवाब में डॉक्टर साहब ऐसे बड़े भाई हैं, इनसे बात तो पुराना ताल्लुक है हमारा। और आपा नसीम अदर जो है वो वैसे तो मैं समझता हूँ कि हम पे सब पे दस्ते शफ़क़त है और उनसे हम सीखते हैं सबकी। और HSCP की को चेयर है यहाँ पे इस्लामाबाद चैप्टर की, तो आपा बहुत देर से, बहुत कम लोग शायद जानते हो कि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इस काम पे, और उन्होंने लिखा भी है इस पर बाकायदा, इसने बहुत मतलब कंट्रीब्यूट किया है। तो आपा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस पे बारे में बात करें। शुक्रिया तारिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मसला नहीं है, ये अमीर और गरीब का मसला है। मतलब गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहे छोड़ी। इस्लामाबाद में इन्होंने जो बनाया है शहर सिर्फ अमीरों के लिए बनाया। अभी एक दिन जी के तो दिखाएं गरीबों के बगैर कैसे चलेगा शहर, ना कुछ शहर के इंतज़ामात जो सारे हैं ये तो गरीब लोगों के हाथ में है ना, कैसे चलाएंगे आप ये शहर। मगर इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, और जैसे बताया शुरू से कि क्योंकि ज़मीन इतनी कीमती हो गई है तो वो हर चीज़ करने को तैयार है। मतलब खेत ख़त्म कर दिए उन्होंने, वहाँ पे अमीरों के घर बन गए, खाने पीने को हो या ना हो उनके पास तो होगा ना, गरीब किधर जाएगा। तो ये बहुत पुराना मसला है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त तो शायद अवामी वर्कर्स पार्टी, मुझे नहीं पता कब बनी थी, मगर आसिम सज्जाद और मैं कब से CDO से कह रहे हैं, मतलब कम से कम इस बात को 15-17 साल हो गए। और उस वक्त ये था कि वक्ती तौर पे वो कामरान लाशारी आ गए थे, उन्होंने कुछ हमारी बात सुनी और उन्होंने फिर ये कहा कि जो यहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं पुरानी, वो 6 या 7 हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। अभी वहाँ पे भी ज़ाहिर है कि वो उतनी सी जगह में तो नहीं रह सकते ना, उनके बाल बच्चे होंगे, बड़े होंगे, उनको भी जगह चाहिए। अभी वहाँ पे भी तोड़ रहे हैं। और सैदपुर विलेज, सैदपुर का जो गांव है, ये हमारे तारीखदान कहते थे कि ये बुद्ध ज़माने से है, क्योंकि वहाँ के जो घर बने हुए हैं वो पत्थर जो हैं वो पुराने ज़माने के। तो जब से ये शहर कायम है, अच्छा गांव कायम है, मगर अब वो उसको भी तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे बताया कि 2002 के बाद जो घर बनाए हैं, या कौन सा साल मुझे नहीं याद, बहरहाल तो उनको हम तोड़ेंगे। 2002। हाँ, और इसके बहाने उन्होंने बहुत से पुराने घर भी मिज़मार किए हैं। तो मतलब ये कि जुल्म का जो है कोई ख़त्म नहीं है, ये गरीब अमीर का मसला है। और ये शहर सिर्फ अमीरों के लिए बना था, ख़ुद अपना कोई काम करके दिखाए वो तो हम जाने। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, वहाँ तक कि जो घर में मुलाजिम हैं उनके लिए भी जो उन्होंने कमरे बनाए, छोटे छोटे कबूतर खाने, बहुत से बड़े बड़े घर यहाँ बने हुए हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं, घर में काम करने वाले लोगों के लिए। तो ये तो उनके ख़यालात हैं। अब इसके ख़िलाफ़ हम क्या कर सकते हैं? जो भी कर सकते हैं कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। और दूसरे शहरों में भी जैसे बताया कि इन्होंने गुंजाइश रखी है जगहों में, मगर यहाँ पे इस्लामाबाद जो है ये कोई ख़ास ही जगह है। और किस कदर बेदिली दर्दी से आके लोगों को कहते हैं 2 दिन में खाली कर दो, 3 दिन में खाली कर दो। भाई किधर जाएं? या तो कोई उनको दोबारा कोई जगह दो ढंग की,
اور اگر نہیں دے سکتے تو کچھ کرو. اب جیسے انہوں نے کسی نے بتایا کہ جو گھر میں کام کرتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, ان کو بھی ٹھیکیداری نظام پہ چھوڑ دیا. مطلب کوئی خیال نہیں ہے کہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے. بس ہم جو ہیں ہم اپنے پیسے بنا لیں اور ہم جو ہیں ہم سے جو اس ملک میں ہے اس کے فائدے اٹھائیں. شکریہ. ہم سوالات لیں گے میڈیا سے بھی اور جو کمیونٹی سے دوست آئے ہیں ان سے بھی, لیکن میری درخواست یہ ہے کہ گل چھوٹی کریو اور سوال کریو اور تاکہ اسی سیٹل صاحب پہلے میڈیا سے لے لیتے ہیں ہم پلیز. عامر ملک میرا نام ہے جی. اپنا تعارف کروا دیجیے گا BBC سے. عامر ملک میرا نام ہے جی. ہمارے سب سے سوال ہے کہ جو بہت ساری بستیاں ہیں جہاں پہ CDA جو ہے رہائشیوں سے چھت چھین رہا ہے, ان کے گھر مسمار کر رہا ہے, بہت سارے جو وکٹمز ہیں ان کے آباء و اجداد نے وہ اپنی جو زمین ہے یا مکان ہے اس کے پیسے لے لیے ہیں, ان لوگوں نے وہاں سے شفٹ نہیں کیا. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو رہائش کا اختیار نہیں رکھتے, باقی رہائش کا مطلب ہے وہاں پہ کلونیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے. غربت کو یہ غریب ہیں تو یہ مطلب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے. مطلب آج G7 کی بستی خالی ہو جائے, کل ہم بھی لوگ وہاں جا کر اپنا کو لگا لیں تو پھر ہمیں بھی وہ گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی. تو جو لوگ لے چکے ہیں پہلے سے کمپنسیشن بھی لے چکے ہیں اور جو لوگ اپنے مکانوں کی قیمتیں بھی وصول کر چکے ہیں, وہ لوگ بھی 25-30 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کچھ وکٹمز کی بھی کیٹیگریز ہیں کہ کچھ جائز ناجائز وہاں بھی ہے کہ نہیں, سارا اب یک طرفہ مطلب ایک ہی پکڑ ہے بھائی ہم قریب ہیں. نہیں دیکھیے جی, یک طرفہ بالکل کوئی نہیں ہے. جن آبادیوں کی ہم آج بات کر رہے ہیں, جن کو نوٹس بھی آ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس میں کسی بھی پوائنٹ پہ کمپنسیشن نہیں ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مسلم کالونی بلی مان کا کیس تھا. وہاں سے جب علی پور فراج بنا تھا تو اس وقت کافی لوگوں کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا تھا. علی پور فراج میں ادھر سے کچھ لوگ واپس آئے تھے. یہ ایک حقیقت ہے جو پہلے ہوئی تھی. وہ اس فراج ٹاؤن کا جو ماڈل اربن سینٹر پروجیکٹ بنا تھا اس کا ایک فیلئر تھا کہ وہ لوگوں کو ادھر پوری طرح منتقل نہیں کر سکا. اس کے زیادہ جتنے متاثرین تھے جو واپس مسلم کالونی شفٹ ہو گئے تھے ان کو اب وہاں سے نکال دیا جا چکا ہے. اور اس طرح کی کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی کیس ہوئی نہیں ہے کہ کمپنسیشن ملی ہو پچھلے 25 سالوں میں. جو لاسٹ ایسی چیز ہوئی تھی وہ ماڈل اربن سینٹر پروجیکٹ تھا فراز ٹاؤن والا, 2001-2 میں بنا تھا. تو اس وقت اس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں چیز پیش آئی تھی. جہاں تک نمشا کالونی کا تعلق ہے, اقبال ٹاؤن کا تعلق ہے, I-10, I-9 یہ جتنے بھی کچے والی کو بھی نوٹسز آ رہے ہیں, ان کو نہ کبھی کوئی متبادل آفر کیا گیا ہے, نہ کبھی کوئی کمپنسیشن دی گئی ہے, نہ کبھی ان کو بولا گیا کہ آپ اس کے اندر چلے جائیں تو آپ یہاں سے خالی کر دیں. ان کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اور جہاں سے بات دیکھیں, ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کوئی بھی کہیں جا بیٹھ جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جگہوں پہ CDA نے خود ہی ان لوگوں کو, جیسے رمشا کالونی کی مثال دیکھیں, ادھر وہ رمشا مسیح کا بلاسفیمی کا کیس ہوا تھا اور وہاں سے موب اٹیکس ہو رہے تھے کرسچن کمیونٹی میں, تو وہاں پہ CDA نے ایک پلان بنایا تھا کہ وہاں سے لوگوں کو ایکسٹینڈ شفٹ کیا جائے گا راول ڈیم کا بھی اسی طرح مسئلہ ہوا تھا. پھر راول ڈیم سے لوگ آئے تھے CDA کے کہنے پر, اور یہ بھی نہیں کہ لوگوں نے مفت میں آئے تھے, لوگ پیسے دیتے ہیں اچھے خاصے CDA کو یہ کرنے کے لیے. تو دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کے بعد کریں, یہ جو کچے واقعی ہیں انفارمل مارکیٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی مسکرات پہ رہ رہا ہوتا ہے, یہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے. یہاں بھی لوگ پیسے دیتے ہیں, یہاں بھی کوئی ریاست کے اندر سے پیسے وصول کرتا ہے. ہم بس یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے یہ کہ ایک انفارمل مارکیٹ ہو جو منشیات جس طرح بک رہی ہے اس طرح آپ زمین بیچ رہے ہو, آپ اس کو فارمل کریں. آپ ایک دفعہ ایک طے کر دیں, ان کو کانٹریکٹ دے دیں, وہ لوگ بڑے انسٹالمنٹس کے اوپر اوور ٹائم اس کے پیسے بھی پورے دے دیں. ایسی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں, پہلے خدا کی بستی بنی ہے سندھ کے اندر, اور رنگی پائلٹ پروجیکٹ کراچی میں ایسے ہوا تھا. بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اوور ٹائم وہ ایک پراپر ان کو مالانہ خود بھی دیا اور ان سے پیسے بھی وصول کیے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس آپ بس جس کو بھی چاہیں اس کے اور طریقے بھی ہیں. جی, اور ہمارے درمیان بہت سے اور بھی سینئر دوست اور جرنلسٹ بھی ہیں. ایک تو میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ جو سوال ہے اس کو مختصر رکھا جائے اور جواب بھی پلیز اختصار کے ساتھ دیا جائے. پہلے ڈاکٹر صاحب کا